تو کیا کسی انسان کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے تو سارے لوگ میری طرف توجہ، میری طرف دے سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا ہے۔ تو کیا ہسٹری میں آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کو، آپ نے سنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کو بھی اپنے انبیاء کے صدقے و وسیلے کے بغیر ہدایت عطا کی ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں عطا کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، لیکن آج تک رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہر کسی کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا ہے، اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے میں کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ رب کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی کسی امت یا کسی گروہ کو اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر ہدایت بھی نہیں عطا کی ہے۔ اور رب نے جب ہمیں ہدایت کی تو ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اور اپنے محبوب کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگ جو گمراہی میں مبتلا تھے ہم لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ اور رب نے فرمایا کہ لوگوں، تم تو کل تک ایمان سے محروم تھے، تم تو کل تک اسلام سے محروم تھے، تم تو کل تک کعبے سے محروم تھے، تم تو کل تک دین سے محروم تھے، تم تو کل تک رب کی وحدانیت سے محروم تھے، ارے ہر چیز سے محروم تھے، ارے لوگوں تم تو گمراہی میں مبتلا ہو کر دوزخ میں جا چکے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کر کے، اور وہ محبوب آیا، اس نے تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لا کر کھڑا کر۔ میرے محبوب نے تمہیں دوزخ سے نکال کر، تم تو کل تک دوزخی ہو چکے تھے، تم تو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تم تو دوزخ کی دہانے پر کھڑے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، اور تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ تمہیں اسلام اور ایمان کی دولت سے رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ اور یہاں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ کیا فضل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، فضل اور رحمت سے مراد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ فضل سے، رحمت سے مراد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس پر دلیل ایک آیت میں آپ اللہ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور پھر دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ لوگوں میں نے تمام جہانوں کے لیے اپنے رحم و محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا کیا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو، اے میرے محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن سے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر کے، ہم گمراہی میں تھے، رب نے ہمیں ہدایت عطا کی، اور جب رب نے ہمیں اپنا کریم آقا محبوب عطا کیا تو عطا کرنے میں فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، لہذا
سبحان اللہ ہدایت کی روشنی سے نوازا ہے۔ عزیزان گرامی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت پر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ قرآن کی روح سے۔ اور ابھی تک تو میں قرآن تک ہی محدود ہوں، ابھی تک آپ اولاد کے سامنے قرآن تک ہی محدود ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت پر کیا کیا حکم نازل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ مفسرین نے، کچھ لوگوں نے فضل سے اور رحمت سے قرآن کو مراد دیا۔ کیا دیا کہ اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد قرآن ہے، سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگوں، قرآن ہے یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن ہے ہمیں یہ بتایا کس نے؟ کیا ہم جانتے تھے کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ ارے ہمیں تو کل تک پتا ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے۔ ہمیں بتایا کس نے کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے۔ ارے اگر آقا نہ بتا دے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو ہم نہ مان لے۔ ارے جس قرآن کو رب نے فرمایا کہ قرآن، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، تو وہ قرآن ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا وہ قرآن ہے۔ ہمیں اگر پتا چلا تو محبوب کے وسیلے سے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، تو جس کے وسیلے سے ہمیں پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، تو جب قرآن کے جشن نزول پر خوشیاں منانا جائز ہے، تو جس کی بدولت، جس کی نسبت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ قرآن ہے، تو کیا اس کی بعثت پر ہم خوشیاں نہ منائیں؟ یہ قرآن ہے، اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں نہ پتا چلتا۔ اور اگر قرآن، جس قرآن کے نازل ہونے پر جشن منانا جائز ہے، درست ہے، اور جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا ہے، کیا اس کی بعثت پر ہم جشن نہیں منا سکتے ہیں؟ بے شک قرآن کے نازل ہونے پہ تو جشن منا سکتے ہیں، بالکل ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس شخصیت کی بدولت ہمیں قرآن ملا ہے اور جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا ہے، کیا اس کی بعثت پر ہم قرآن جشن نہیں منا سکتے ہیں؟ بالکل منا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہمیں فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں قرآن، رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن بھی میں نے عطا کیا، لیکن تمہیں سب کچھ میں نے عطا کیا، آدم کو بھی میں نے عطا کیا، زمین کو بھی میں نے عطا کیا، آسمان کو بھی میں نے عطا کیا، سب کچھ کو میں نے عطا کیا، لیکن جو کچھ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے، یہ سب کی سب میرے محبوب کے صدقے و وسیلے سے تمہیں ملی ہے۔ لہٰذا جب ان چیزوں کے نزول پر تم خوشیاں مناتے ہو، تو جس کے صدقے سے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے، اس کی بعثت پر بھی تم خوشیاں مناؤ، دل کھول کر جشن مناؤ۔ مان عزیزان گرامی، ہم خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہمیں وہ قبلہ ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ وہ قبلہ ہے ہمارا؟ ارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ قبلہ ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھو، لیکن لوگوں اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ لوگوں شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھتے۔ ہمیں اگر آقا فرماتے تھے کہ جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہم جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ اگر میرے آقا فرماتے تھے کہ لوگوں مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہم مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ اگر میرے آقا فرماتے تھے کہ تم مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہم مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ ارے میرے آقا کدھر فرماتے، ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھتے۔
کیا ان کی بےعزت پر ہم خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں؟ ارے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں چہتو کا محتاج نہیں ہوں، میں سندھو کا محتاج نہیں ہوں، اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو ادھر بھی مجھے پاؤ گے۔ ارے میرا رب تو پوری کائنات میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کو مانتے ہو نا کہ رب ہر جگہ موجود ہے، تو جب ہر جگہ موجود ہے تو تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں میرا رب ہر طرف کائنات میں موجود ہے تو شمال کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ میرا رب جنوب کی طرف بھی ہے، ادھر منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ارے میرا رب تو ہر طرف موجود ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب میں ہر طرف موجود ہوں، میں جیتو کا محتاج نہیں ہوں، میں سندھو کا محتاج نہیں ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب جدھر تو کہے ادھر ہی قبلہ بنا دے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ایک خاص کروں کہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ ارے میں تو چہتو کا محتاج نہیں ہوں، میرے آقا میرے محبوب میں صرف اور صرف تیری رضا تیری چاہت پہ قربان ہوں۔ تو جدھر جائے گا میں قبلہ ادھر بنا دوں گا، تو جدھر جائے گا میں ادھر ہی خانہ کعبہ بنا دوں گا۔ لوگوں جس کے صدقے سے ہمیں قبلہ ملا، رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ترضا میں فعل اور فاعل ہے، ترضا میں فعل اور فاعل ہے، اور ہاں ضمیر جو ہے قبلے کی طرف بول رہی ہے وہ مفعول ہے، وہ مفعول ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جدھر تیری رضا ہے، جدھر تو چاہتا ہے میرے سونیا، میرے سونیا جدھر تو چاہتا ہے ادھر ہی قبلہ بنا دو۔ میرے سونیا اگر تم منہ بنا جنوب کی طرف موڑ دیتا ہے میں قبلہ ادھر بنا دوں، اور میرے سونیا جدھر تو شمال کی طرف اپنا رخ دے دے گا تو میں ادھر، تو اپنے نورانی چہرے کو شمال کی طرف گھمائے گا میں شمال کی قبلہ بنا دوں گا۔ میرے سونیا تو مشرق کی طرف اپنے رخ کو گھمائے گا میں مشرق کو قبلہ بنا دوں گا۔ ارے میرے محبوب کی چاہت ہے، جدھر رب میرے محبوب نے چاہا رب نے ادھر قبلہ بنا دیا۔ پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کے دوران میرے آقا کی چاہت ہوئی کہ قبلہ بدل جائے، اور رب نے کہا اور محبوب تیری رضا ہے کہ قبلہ بدل جائے، مجھے چہتو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے محبوب جدھر تو چاہتا ہے ادھر ہی قبلہ بنا دے گا۔ شہادت نماز کے دوران ہی رب کا حکم نازل ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ میرے محبوب جدھر تو چاہتا ہے اسی طرف میں قبلہ بنا دیتا ہوں۔ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ ایک صحابہ کا ایمان کا ایگزام امتحان، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج جو دن ہے میں اسی دن کی مناسبت سے بولنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آج اس دن میں جو مناسبت ہے اس کے علاوہ میں کچھ اور بولوں تو گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا میں اس میں ڈنڈیاں مار رہا ہوں، میں اس میں ڈنڈیاں مار رہا ہوں۔ تو آج جو حق ہے جو دن ہے میں اسی پہ بولوں گا، میں اس کے علاوہ کسی موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہر ایک مسئلے پہ ایک نئی بات چھوٹی ہے تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو عزیزان گرامی قبلہ ہمیں ملا محبوب کے صدقے سے۔ اب بعض لوگوں نے فضل سے لیلۃ القدر کو بھی مراد لیا ہے۔ بھائی لیلۃ القدر رمضان کی مبارک رات، رمضان مبارک رات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بھئی اس رات کا کون سا اپنا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اتنی فضیلت مل گئی؟
उस रात को कौन सी ऐसी फजीलत, उसका कौन सा अपना कोई अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 1000 महीनों पर बरतरी हासिल कर दे दी, अता कर दी? क्या उसका कोई खास अमल है? नहीं। उस रात को अगर 1000 महीनों पर फजीलत और बरतरी हासिल हुई तो वो महज इस वजह से कि उस रात में रब तबारक व तआला का कुरान नाज़िल हुआ। उस रात में रब तबारक व तआला का कुरान नाज़िल हुआ। तो जिस रात में रब का कुरान नाज़िल हो वो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाती है। और जिस रात में हमें रब का साहिब कुरान अता हो तो उस रात की क्या बात करो। कि वो रात कि जिसमें कुरान नाज़िल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल हो जाती है। और जिस रात में जिस दिन हमें साहिब कुरान अता हो क्या उसकी कोई फजीलत ही नहीं है? अरे लोगों, जिस महीने के सदके में, जिस आका की विलादत के सदके में हमें रमजान मिला, जिसके सदके में हमें कुरान मिला, जिसके सदके में हमें नमाज, अफजल इबादत नमाज है वो मिली, जिसके सदके में हमें ज़कात का हुक्म मिला, जिसके सदके में हमें हज का हुक्म मिला, जिसके सदके में हमें खाना काबा मिला, जिसके सदके में हमें इस्लाम मिला, जिसके सदके में हमें ईमान मिला, उस आका की विलादत पर अगर हम खुशियां न मनाए तो फिर हमारा मुसलमान होने का हक ही नहीं बनता। बेशक फिर हमारा मुसलमान होने का हक ही नहीं बनता है। लोगों, उस रात को अगर 1000 महीनों पर बरतरी हासिल हुई तो इस वजह से कि उसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो जिस रात में साहिब कुरान नाज़िल हुआ उस रात में क्या फजीलत होगी। अरे उस रात में तो रब तबारक व तआला ने सितारों को भी नीचे लगा के कर दिया, आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे मक्का की गलियां जगमगाने लगी। रब तबारक व तआला ने सितारों से उन गलियों को सजा दिया। इस रात में, जिस दिन में हमें साहिब कुरान अता हुआ है, उस रात की फजीलत क्या होगी। अरे लैलतुल क़द्र को फजीलत किस वजह से है? किस वजह से है? इस वजह से कि उसमें कुरान नाज़िल हुआ। और दूसरा इस वजह से है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, कि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और रब की रूह यानी हज़रत जिब्राइल अमीन जमीन पर नाज़िल होते हैं, उतरते हैं। तो इस वजह से रब तबारक व तआला ने उस रात को फजीलत अता कर दी। अरे जिस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं उस रात को 1000 महीनों पर फजीलत नाज़िल हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, और दिन सुबह 70,000 फरिश्ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर हाजिर होकर दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं और ज़ियारत रसूल करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार पाक का तवाफ करते हैं। और शाम के वक्त 70,000 फरिश्ते इस जमीन पर उतरते हैं और उतरकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर हाजिरी देते हैं, दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार अक़दस का तवाफ करते हैं। तो एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ने के लिए, पेश करने के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर हाजिर होते हैं। तो उस रात की फजीलत क्या होगी। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र में फरिश्ते उतरते हैं तो उसकी भी फजीलत बढ़ गई। और जिस हबीब पर एक दिन में सिर्फ 1,40,000 फरिश्ते सुबह शाम नाज़िल होते हैं और दरूद और सलाम पेश करते हैं, हाजिरी देते हैं। अरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के चारों बहार हैं फरिश्ते। फरिश्ते मेरे आका के दर के चारों बहार है। तो जिस आका के दर के फरिश्ते चारों बहार हों, क्या उसकी आमद पर हम खुशियां न मनाएं? तो लोगों, हमें कुरान मिला तो नबी के सदके में, हमें रमज़ान मिला तो नबी के सदके में, हमें ईमान मिला तो नबी के सदके में, हमें इस्लाम मिला तो नबी के सदके में, हमें दीन मिला तो नबी के सदके में। अरे जिसके सदके में सब कुछ मिला उसकी आमद पर खुशियाँ मनाओ, फलयफ़रहू, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ। उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, जिसके सदके में हमें सब
ملا ہے۔ لوگوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی شان بیان کروں۔ لوگوں آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو، ان کی ذات سے محبت کرو، آقا کی سنتوں سے محبت کرو، آقا کے پیغام سے محبت کرو۔ لوگوں دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت آپ اس دنیا میں آئے ہو ان کی محبت کو اپنے سینوں میں بساؤ۔ لوگوں دنیا کی محبت کو تم دل سے نکال دو، ارے تمام محبتوں کے چراغ کو بجھا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلاؤ۔ لوگوں اگر دنیا میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھک جاؤ تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اگر اس در سے پھر گئے تو تمہیں کبھی کامیابی نہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ لوگوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی شان میں بیان کروں۔ میرے کریم آقا آئے، ہم اس دنیا میں اگر ہیں موجود اور ہمیں اگر ایمان کی دولت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس دنیا میں جانے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ لوگوں ایک سوال ہے، اکثر محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو یہ آپ سب نے سنا ہوگا علماء سے بارہا کہ قبر میں 3 سوال، قبر میں 3 سوال۔ پہلا سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول بحق هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ 3 سوال ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے آج میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ آج میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ لوگوں یہ 3 سوال ہوں گے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن صحاح ستہ کی جلیل القدر کتاب بخاری شریف و مسلم شریف، ان دونوں کتابوں میں ان 3 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف ایک سوال کا ذکر ہے۔ وہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں خود پڑھ کے کہہ رہا ہوں، کسی کی بات سن کر یہ بات آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کوئی ریسرچ بھی کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے۔ لوگوں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صرف بخاری اور مسلم میں جو پہلے کو سوال ہے ماں رب کا، تمہارا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، یہ 2 سوال بخاری اور مسلم میں ہے ہی نہیں۔ وہ صرف ایک سوال ہے ماذا تقولون بحق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک سوال ہے۔ 2 سوالوں کا ذکر دیگر کتابوں میں ہے، یہ نہیں ہے میں کہ سرے سے کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی نہیں ہے، باقی کی جو بقیہ حدیث کی کتب ہے ان میں ہے، لیکن بخاری جس کو قرآن کے بعد افضل الکتاب کہا جاتا ہے سب سے زیادہ، اس میں نہیں ہے۔ مسلم شریف جو اس کے بعد اس کا درجہ ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیگر سنن ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ان کتب میں آپ کو ملے گا، لیکن ان 2 کتابوں میں آپ کو یہ پہلے 2 سوال نہیں ملیں گے، صرف ایک سوال ملے گا ماذا تقول بحق هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو لوگوں جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، تو جو دنیا میں صرف یہ کہہ رہا تھا، توحید کا ڈنکا بجا رہا تھا، توحید کی رنگ لگا رہا تھا، جب وہ قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے سوال ہوگا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا۔ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قبر سے چھٹکارا کس بات پر، کس سوال پر ملے گا، ہمیں جنت کس نام کے صدقے سے ملے گی، ہمیں مرنے کے بعد
رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ. میں تو اس سوال کا جواب یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو میرا رٹا رٹایا سوال ہے, کوشچن ہے, اس کا آنسر ہے, اس کا آنسر دے دوں گا, مجھے کامیابی مل جائے گی. اس نے کہا جی میرا رب تو اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اب اس جواب پر وہ خوش ہوا کہ شاید مجھے رب کا اللہ ہونا بتا کر مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی. لیکن فرشتوں نے کہا وہ سونیا ابھی کہاں, ابھی تو آگے چل, وہ پترا آگے چل, آگے دیکھی ہوتا کیا ہے, ابھی آگے چل, آگے دیکھ ہوتا کیا کیا ہے. پھر پریشان ہوا کہ اس سوال پہ بھی کامیابی نہیں ملی. میں نے رب کا بتا دیا کہ میرا رب اللہ ہے, پھر بھی مجھے کامیابی نہیں ملی. اللہ. پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے. جب اس شخص سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, وہ کہے گا یار یہ کوشچن بھی آسان ہے, میں ساری زندگی تفسیر کا درس دیتا رہا, میں ساری زندگی قال اللہ قال رسول کرتا رہا, میں ساری زندگی بخاری شریف کا درس دیتا رہا, میں ساری زندگی مسلم شریف کا درس دیتا رہا, میں ساری زندگی جامع ترمذی کا درس دیتا رہا, سنن ابن ماجہ کا درس دیتا رہا, میں تو ساری زندگی حدیثوں کا درس دیتا رہا, تفسیروں کا درس دیتا رہا. یہ تو کوئی سوال ہی نہیں, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, کہا اسلام. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب میں نے جواب دے دیا, اب تو مجھے چھٹکارا مل جائے گا, اب تو مجھے چھٹکارا مل جائے گا. تو لوگوں فرشتے کہیں گے کہ ابھی کہاں پترا, اور تھوڑا آگے چل, ابھی اس پہ بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں, اس پہ بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. اب اس سے تیسرا سوال ہوگا, اس سے تیسرا سوال ہوگا کہ بتا ماذا تقول بحق هذا الرجل محمدا. جب مزارے پہ کانا لگتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے. ارے جب رب کے حوالے سے سوال کیا تو پوچھا بتا کہ ابھی بتا کہ تیرا رب کون ہے, کس رب کو مانتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ دنیا میں تو کس رب کو مانتا تھا, کس کی پوجا کرتا تھا, کس کی عبادت کرتا تھا, کس کے سامنے سجدہ کرتا تھا, نہیں پوچھا. بتا ابھی کس رب کو مانتا ہے, بس ابھی کا بتا دے, تیرا چھٹکارا تجھے مل جائے گا. اس نے بتایا میرا رب اللہ ہے, اس نے سوچا چھٹکارا مل جائے گا, کہا نہیں, آگے بتا کہ ابھی کون سے دین کو مانتا ہے. اب قبر کے حوالے سے پوچھا جا رہا, دنیا کے حوالے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ دنیا میں تو کس دین پہ گامزن تھا, کون سے دین کو مانتا تھا, کون سے دین کی پیروی کرتا تھا. نہیں, ابھی بتا کہ قبر میں تو کون سے دین پہ چلنے والا ہے, کون سے دین کو مانتا ہے. وہ بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے. لیکن فرشتے کہیں گے او اللہ کے بندے, ابھی تجھے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. پہلے تو سوال قبر کے حوالے سے تھے, پہلے تو سوال قبر کے حوالے سے, لیکن تیسرا سوال جو ہوا وہ دنیا کے حوالے سے ہوگا. لوگوں اس مدعے سے جو دنیا قبر میں کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا.
عزیز بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا پر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اے لوگوں اس محبوب کی بعثت پر جس کے صدقے میں تمہیں ہدایت ملی ہے خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ ارے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پیدا ہوا تو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں اذان ادا کی، دعا کی کہ مولا ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ ارے وہ مولا محبوب وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پیدا ہوتا ہے تو امت کے لیے دعا کرتا ہے، جب معراج پہ جاتا ہے تو رب کہتا ہے محبوب مان جو مانگنا چاہتا ہے، میرا محبوب کہتا ہے ربی حب لی امتی، اے میرے مولا آج تجھ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، میری امت کو بخش دے۔ آئے آئے قربان جو اس آقا پر کہ اس آقا کی آمد پر بھی ہم خوشیاں نہ منائے کہ جو پیدا ہو تو اپنی امت کی بخشش کی دعا کرے، اور جب معراج پہ جائے تو وہاں رب کا دیدار کرنے کے بجائے اپنی امت کو یاد کرے اور اپنی امت کی بخشش کو طلب کرے۔ میں قربان جو اس آقا پر کہ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رب کی بارگاہ میں بھی جا کر کہتا ہے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ارے لوگوں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب مزار اقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اتارا گیا تو دیکھا گیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے، کان لگا کے سنا گیا تو کریم آقا فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ ارے میرا نبی پیدا ہو تو امت کی بخشش کی دعا کرے، میرا نبی معراج پہ جائے تو اس امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، میرا نبی قبر اطہر کے اندر اتر رہا ہے تو اس امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور لوگوں میدان محشر قائم ہوگا، تمام حضرات پریشانی کی عالم میں ہوں گے اپنے اعمال کو لے کر، ساری امتیں دوڑی دوڑی حضرت آدم کے پاس جائیں گی۔ ارے جو آدم مصطفیٰ کے صدقے میں دنیا پر مبعوث ہوا اس آدم کے پاس جائیں گی کہ اے آدم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا آج میں تجھ سے صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، کسی اور کی نہیں مانگتا ہوں۔ ارے جو آدم جس کو صفی اللہ کا لقب ملا ہوا ہے، جس کو صفی اللہ کا لقب ملا ہوا ہے، وہ آدم بھی اس دن میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ مولا آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف اپنی بخشش کا فرمانا مانگتا ہوں۔ ارے لوگ پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے حضرت نوح کے پاس جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کے پاس جائیں گے کہ حضرت نوح رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نوح دعا کریں گے کہ مولا آج میں تجھ سے کسی اور کی بخشش نہیں مانگتا ہوں، صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں۔ لوگوں ہم لوگ ساری امتیں پریشانی کی عالم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گی اور وہاں جا کر کہیں گی ابراہیم خلیل اللہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلیل اللہ ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا آج میں تجھ سے صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، اپنے علاوہ کسی کی بخشش نہیں مانگتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، ارے لوگوں سارے کے سارے لوگ حضرت اسماعیل صلی اللہ کے پاس جائیں گے، ہم سے کہیں گے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے مولا ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے مولا آج میں صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، اپنے علاوہ کسی کی بخشش نہیں مانگتا ہوں۔ ارے لوگ مارے مارے حضرت اسحاق کے پاس جائیں گے، حضرت یعقوب کے پاس جائیں گے، حضرت زکریا کے پاس جائیں گے، حضرت یحییٰ کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا ہوا ہے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ مولا ہمیں بخش دے۔ موسیٰ کلیم اللہ جو اتنے جذباتی نبی ہیں وہ بھی کہیں گے مولا آج میں تجھ سے صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، اپنے علاوہ کسی کی بخشش نہیں مانگتا ہوں۔ ارے لوگوں حضرت تمام لوگ حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ روح اللہ اور جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے ان کے پاس دوڑے دوڑے جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے مولا آج میں تجھ سے صرف اپنی بخشش کا طلبگار ہوں، اپنے علاوہ کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ ارے تمام امتیں تمام انبیاء کے پاس سے جب نا امید ہو جائے گی آخر میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی در پر آئیں گی، فرمائیں گی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی, میرے مولا میری امت کو بخش دے, میرے مولا میری امت کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نکال جائے گا, او میرے محبوب سر سجدے سے اٹھا, بتا کیا مانگتا ہے. سب انبیاء کے پاس جب لوگ مارے مارے پھر پھر کر تھک جائیں گے, آخر میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے, اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. ارے وہ میرا کریم آقا جس کی بعثت کا دن آج کا دن ہے, میرا وہ میں آقا شافع محشر ہوگا کہ محشر کے دن میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش, سب کی, ارے رب تبارک و تعالیٰ یہ میرے وہ محبوب آقا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو رب نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ سب کے شافع محشر ہوں گے, یعنی میدان محشر میں سب کی شفاعت کریں گے. اور میرے کریم آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے منصب سے بھی نوازا ہے. ارے میری کریم آقا وہ ہے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے منصب سے نوازا ہے. میرے کریم آقا وہ ہے کہ جب عرش پر پائے تخت لگا ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا, تو دائیں جانب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرسی لگی ہوگی. ارے میرا رب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محبوب پر فائز کرے گا اور کہے گا, اے میرے محبوب جسے چاہتا ہے آج لے کر جنت میں داخل ہو جا. صدقے میں ہمیں وجود عطا ہوا, جس کے صدقے میں ہم دنیا پر آئے, جس کے صدقے میں ہمیں یہ کائنات ملی, جس کے صدقے میں ہمیں نماز ملی, جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا, جس کے صدقے میں ہمیں زکوٰۃ ملی, جس کے صدقے میں ہمیں حج ملا, جس کے صدقے میں ہمیں قبلہ ملا. نہ جانے ہم کہاں رام رام کرتے پھرتے ہوتے, نہ جانے ہم کہاں اگنی کی پوجا کرتے ہوتے, نہ جانے ہم کہاں کس پتھر کے آگے سر پر سجود ہوتے, نہ جانے کس درخت کی ہم چکے چکر لگاتے ہوتے, نہ جانے ہم کہاں بھٹکے ہوئے پھرتے. لیکن میرے مولا نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر کے ان تمام برائیوں سے بچا دیا, اور بچایا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی ہر نعمت سے ہم لوگوں کو نوازا, اور وہ نوازا صرف اپنے محبوب کے صدقے و توسل سے. تو لوگوں جس کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا, اس کی ولادت پر ہم دل کھول کے خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ قرآن کا پیغام ہے, اور قرآن کسی مولوی پر نازل نہیں ہوا ہے, قرآن کسی مفتی پر نازل نہیں ہوا ہے, قرآن کسی خطانے پر فتوی باز مولوی پر ملا پر نازل نہیں ہوا ہے, قرآن میرے حبیب پر نازل ہوا ہے. لہذا جس کے صدقے سے ہمیں قرآن ملا ہے, اس کی ولادت پر ہم خوشیاں منائیں گے, کیونکہ قرآن کا پیغام ہے, قرآن کا پیغام ہے. لوگوں میں کریم آقا کی کون سی شان بیان کروں, میں آقا کی کون سی فضیلت بیان کروں. ایک سنہرا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ مدینے کی ایک پاگل عورت میرے آقا کی شان میں, میرے آقا کی شان میں خطبہ جو میں کرتے ایک مدد درود پاک پڑھے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی واقعہ مختصر سا ہے, روایت حدیث ہے, میں اس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, کیونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ وقت ہونا چاہتا ہے, لہذا میں اپنے وقت سے آگے نہیں جاؤں گا, کیونکہ الحمدللہ ہم کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. تو جو ہمیں دیا گیا ہے وقت کا دامن تنگ ہے, ہم اس وقت سے ایک منٹ بھی آگے نہیں جائیں گے, اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. تو عزیزان گرامی, مدینے کی ایک پاگل عورت, مدینے کی ایک پاگل عورت ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. میرے کریم آقا کی شان بے شمار شانیں خوش اخلاق تھی. پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا, پورا قرآن میرے نبی کے کردار سے بھرا ہوا, پورا قرآن میرے نبی کی تعریف سے بھرا ہوا. ارے پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے, میرے نبی کی نعت ہے. تو عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام سے واعظ و تبلیغ کر رہے ہیں. واعظ و تبلیغ کے دوران ایک پاگل عورت آتی ہے, باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلاتی ہے, باہر بلاتی ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یہ تو ایک پاگل عورت ہے, مجنونہ ہے, یہ ایسی گلیوں میں ماری ماری پھرتی ہے, آپ کو اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, قربان جو کریم آقا پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے اٹھے اور تشریف لے کر باہر آئے. جب باہر آئے اس پاگل عورت سے کہا کہ او پاگل عورت, جسے دنیا مجنونہ کہتی تھی, جسے دنیا پاگل کہا کرتی تھی, اس پاگل عورت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دھوایا اور تھمانے کے بعد فرمایا او پاگل عورت, لے چل مجھے جہاں چاہتی ہے, اور جو جو اپنی حاجتات پورا کروانا چاہتی ہے کروا لے. ارے وہ پاگل عورت میرے کریم آقا کا ہاتھ تھام کر پورا دن اس گرمی میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتی رہی. روایت تو یہاں تک ہی ہے, لیکن جب میں چشم تصور سے اس واقعے کا خیال کرتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ جب وہ پاگل عورت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی گلیوں میں لے کر گھوم رہی ہوگی تو ان لوگوں سے کہہ رہی ہوگی کہ او لوگوں جو کل تک مجھے پاگل کہا کرتے تھے, دیکھو آج میرے ساتھ سرکار آ گئی ہے, اور بعض لوگوں مجھے پاگل دیوانہ کہنے والوں آج سید الانبیاء میرے ساتھ ہیں, اور مجھے دیوانہ کہنے والوں میری حاجتیں پوری نہ کرنے والوں دیکھو تمام کی حاجت روا آج میرے ساتھ ہیں. ارے مجھے دکھانے والوں دیکھو کریم آقا آج میرے ساتھ ہیں. تو لوگوں یہ میرے کریم آقا کی شان ہے کہ ایک پاگل عورت, دیوانی عورت جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا اور پورے دن اس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے رہے. لوگوں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو, آپ کی ذات سے عشق کرو, آپ کی سنتوں پر عمل کرو, آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ. میرے کریم آقا کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. آج دنیا فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, تفرقہ بازی ہے دنیا کے درمیان. لوگوں آج اس میلاد کے حوالے سے, اس میلاد کے دن کے حوالے سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں سب کے سب کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ. لوگوں آج دنیا میں باقی طاقتیں اسلام پر یلغار ہیں, اسلام پر حملہ آور ہیں. لوگوں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام اختلافات اور انتشار کو ختم کر کے کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ, اور جمع ہو کر باطل طاقتوں کے سامنے یہ باور کرا دو کہ ہم آج بھی نبی کے غلام زندہ ہیں, آج بھی ناموس رسالت کی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. میرے کریم آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی کملی مبارک کو اس کے نیچے بچھا کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں. ارے میرے نبی نے تو یہ پیغام دیا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب پڑوسی چاہے وہ کافر ہو, مشرک ہو, کیسا بھی ہو, اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں کوئی مومن و
دفعہ ہوگا تو ہمیں تھوڑی فراہمی ملے گی، یعنی تھوڑا سا کھلے ہو کر جئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں یہ نفرتیں مٹا دو۔ ارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے گھر تشریف لے کر چلے گئے اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے۔ آپ نے بار بار یہ روایت سنی ہوگی کہ